بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ کالا ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، اور اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ترنت کھڑا ہو گیا اور ہمت کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور جانی تھا اور اسی بد مستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے اور قصہ بتایا۔ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک واعظ یعنی واعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے دن 6 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ خلیفہ عبد المالک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالیزا میں بہت گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس نے زوروں سے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، عالیزا میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ وہ یہ ہیں، کفن چرانے کی نیت سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر جو ہی پلٹا، ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ اور جب دوسری قبر میں نے کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ کھنجیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ اور جب تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر دیکھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوا تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا اور چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، اس لیے اس عذاب میں گرفتار ہے۔ اور جب چوتھی قبر میں نے کھودی
تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑے سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور رمضان کے روزے میں سستی کیا کرتا تھا۔ اور جب 5ویں قبر جب میں نے کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل الگ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ حضرت عبد المومن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں اور دوسری بڑی کیل اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ پیوست تھی۔ ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں شیشہ پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا بھی۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان حیرت سنانی شروع کی۔ کہنے لگا میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے بطور رشوت 100 دینار دے کر کہلا بھیجا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے حامی بھر لی۔ اتفاقاً سے وہ تندرست ہو گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ میں نے سوچا کہ رشوت کی وہ رقم تو پہلے والے مرض کی تھی، لہٰذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنے میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا کہ اے بندے خدا، اللہ تعالیٰ کے رازوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟